السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام: لو ان العباد حین جہلوا وقفوا لم یکفروا ولم یضلوا۔ حضرات امیر المومنین کی ایک نصیحت، اور بہت قیمتی نصیحت، ہم سب کی زندگیوں پر ایک بہت مثبت اثر پیدا کرنے والی نصیحت، کام آنے والی نصیحت۔ آپ فرما رہے ہیں کہ لو ان العباد حین جہلوا، اگر بندگان خدا جس وقت جاہل ہوں، یعنی مسئلے کو نہ جانتے ہوں، بات کو نہ سمجھتے ہوں، حقیقت ان کے اوپر روشن نہ ہو، لو ان العباد حین جہلوا وقفوا، تو اگر وہ رک جائیں، اگر وہ اقدام نہ کریں، تو فرماتے ہیں کہ لم یکفروا ولم یضلوا، تو وہ لوگ نہ تو کفر کے مرتکب ہوں گے اور نہ ہی گمراہ ہوں گے۔ اگر انسان کسی چیز کو نہیں جانتا ہے تو اگر وہ اپنی جگہ کے اوپر رک جائے، بیجا مداخلت نہ کرے، بیجا گفتگو نہ کرے، بغیر علم کے کوئی اقدام نہ کرے اور رک جائے، تو فرماتے ہیں کہ وہ کفر سے بھی بچ سکتا ہے اور گمراہ ہونے سے بھی بچ سکتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اگر جہالت میں اقدام کرتا ہے تو اس کے سامنے کفر کا بھی خطرہ ہے اور گمراہ ہو جانے کا بھی خطرہ ہے۔ یعنی جہالت انسان کو کفر کی طرف بھی لے جا سکتی ہے اور گمراہی کی طرف بھی لے جا سکتی ہے، یعنی اصلاً انسان کا دین ہی چوپٹ کر سکتی ہے یا اسے غلط راستے کی طرف لے جا سکتی ہے۔ یہ جہالت کی برائی بیان کی ہے، اور جہالت کا بہترین علاج آپ نے بیان فرمایا ہے کہ انسان رک جائے، علم حاصل کرے، دریافت کرے، پوچھے لوگوں سے، پھر اقدام کرے، پھر کوئی بات کرے، بیجا مداخلت نہ کرے۔ کوئی اقدام ہو رہا ہے، وہ نہیں جانتا، لیکن یہ کہ اپنی رائے لے کے حاضر ہے، تو اپنی رائے کا اظہار اگر انسان نہ کرے تو اپنے آپ کو کفر سے بچا سکتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے گمراہی سے بچا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، جہالت انسان کو کن منزلوں تک پہنچا دیتی ہے، جہالت انسان کو کتنا گرا دیتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ الجہل اصل کل شر، جہالت ہر شر کی، ہر برائی کی اصل ہے۔ اصل یعنی جڑ، اصل یعنی وہ چیز کہ جو سرچشمہ ہو، یعنی برائیوں کا، جتنی برائیاں ہیں، کل کی لفظ استعمال کیے، یعنی ہر برائی،
ہر برائی کی جڑ جو ہے وہ جہالت کے اندر پوشیدہ ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ آپ اگر دنیا بھر کے فتنوں، جھگڑے اور دنیا بھر کے فتنوں کے اوپر اگر نہ بھی سوچیں، اور آپ صرف اپنے سماج اور اپنے معاشرے کی حد تک بھی اگر سوچیں، تو آپ یہی پائیں گے کہ جہالت ہے کہ جس کی بنا کے اوپر اتنے فتنے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، اتنی خرابیاں جو ہے وہ پیدا ہوتی رہتی ہے۔ عزیزان گرامی، جہالت انسان کو کس راستے کے اوپر لے جاتی ہے، جہالت کیسا انسان کا مزاج بنا دیتی ہے، یہ چند حدیثیں ہیں، میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جو بھرپور طور کے اوپر یہ وضاحت کر رہی ہیں، واضح کر رہی ہیں کہ جاہل جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے کچھ چیزیں لازمی ہیں کہ وہ ہوں۔ دیکھیے، میں ایک چیز عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ ایسا ہے کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جو اکیلے نہیں آتے، اس کے ساتھ اس کے ہم سنخ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو لامحالہ انسان کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا شراب بے حیائی پیدا کرتی ہے، جوا انسان کو میدان عمل کا نہیں رہنے دیتا، جمود پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سی برائیاں ہیں، اور اسی طرح سے بہت سی اچھائیاں بھی ہیں کہ جو اکیلے نہیں آتی۔ انسان سچ بولنے کی عادت اگر پیدا کر لے تو اس سچ بولنے کی عادت کے زیر سایہ نہ جانے کتنی اچھائیاں اس کے اندر خود بخود جو وہ پیدا ہو جائیں۔ انسان جھوٹ بولنے کا عادی بن جائے تو ایک دو برائی نہیں، نہ جانے کتنی برائیاں جو ہے وہ اس کے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ تو جہالت واقعاً ایک ایسی بیماری ہے کہ جو اپنے ساتھ نہ جانے کتنی بیماریوں کو لے کے آتی ہے۔ امیر المومنین ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لا تر الجاہل الا مفرطا او مفرطا، فرماتے ہیں کہ تم جاہل کو نہیں دیکھو گے مگر یہ کہ یا تو وہ افراط کر رہا ہوگا یا تفریط کر رہا ہوگا۔ افراط اور تفریط کے معنی کیا ہے؟ افراط یعنی کسی چیز کو بڑھا دینا، کوئی چیز بہت زیادہ اہمیت کی حامل نہیں ہے لیکن انہوں نے بہت زیادہ اسے بڑھا دی۔ مسئلہ شرعی اس کے متعلق کچھ ہے، انہوں نے اور اس کے اندر شدت پیدا کر کے مثلا مکروہ کو حرام بنا دیا، یا ان کی سمجھ میں نہیں آئی بات، انہوں نے ایک مباح کو جو ہے وہ حرام کے درجے میں لا کے رکھ دیا۔ بہرحال افراط یعنی چیز کو بڑھا دینا۔ اب اس کے اندر بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں عقیدے اور ایمان کے لحاظ سے، مگر ایک چیز اتنی مرتبے کی حامل نہیں ہے لیکن اسے جو ہے وہ بڑھا دیا گیا۔ اہل بیت علیہم السلام کو خداوند عالم نے جو ہے وہ دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا، وہ انہیں خدائی کا درجہ دینے لگے، یہ افراط ہے۔ تفریط یعنی کم کر دینا۔ اب اہل بیت کی فضیلت کو کم کرنا یا کسی بھی چیز کی فضیلت کو، کسی بھی چیز کی اہمیت کو جو ہے وہ کم کر دینا جو ہے یہ تفریط ہے۔ تو جہالت کے ساتھ جو ہے یا تو افراط پائی جائے گی یا تفریط پائی جائے گی، یا تو وہ کسی چیز کو جو ہے وہ بیجا طور کے اوپر بڑھاتا ہوا نظر آئے گا یا بیجا طور کے اوپر جو ہے وہ کم کرتا ہوا نظر آئے گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ آپ جاہل کو دیکھیں گے ہی نہیں کہ یا تو وہ افراط کر رہا ہے یا تفریط کر رہا ہے، دو ہی حالتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ علم جو ہے وہ توازن پیدا کرتا ہے، علم انسان کی سمجھ کو پختگی عطا کرتا ہے، اس کی رائے کو جو ہے وہ صحیح منزل کے اوپر لے کے آتا ہے، لہذا وہ اپنے آپ کو افراط و تفریط سے بچاتا ہے۔ عزیزان گرامی، دیکھیں
آپ نہ جانے کتنے فتنے اپنی قوم کے اندر دیکھیں گے افراط و تفریط کے اوپر مبنی ہے. ایک گروہ جو ہے وہ ایک چیز کو بہت زیادہ اہمیت دے رہا ہے, دوسرا گروہ جو ہے وہ اسے کم کیے دے رہا ہے. تو بہرحال یہ افراط و تفریط جہالت کی بنا کے اوپر. آپ اپنے سماج اور معاشرے کے اندر عزیزان گرامی جو فتنے ہمارے یہاں اس وقت موجود ہیں, وہ اخباریت کا ہو یا ملنگیت کا ہو یا اور اس طرح کے دوسرے بہت سے فتنے ہیں, سب کا سرچشمہ جو ہے وہ عزیزان گرامی جہالت ہی ہے, افراط و تفریط. پسند کی چیز ہے تو اسے جو ہے وہ بڑھا دیا افراط, اور تھوڑی سی ناگوار گزر رہی ہے تو اسے جو ہے وہ کم کر دیا. یہی ہوتا ہے جہالت کی بنا کے اوپر. امیر المومنین رازق ہیں, رب ہیں. اب عزیزان گرامی اس کا سرچشمہ کیا ہے؟ یہ جہالت ہے, یہ جہالت ہے. کیا رب ہونے کے معنی جو ہے وہ یہی ہے؟ تو دلیل اس کے اوپر دی جاتی ہے کہ صاحب یہ رب جو ہے وہ ماں باپ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. لیکن عزیزان گرامی ہر لفظ جو کسی کے لیے استعمال ہو تو اس کا اپنا موقع محل ہوتا ہے, اس کے اعتبار سے اس کے معنی ہوتے ہیں. کیا آپ خداوند عالم کو اسی معنی میں رب سمجھ رہے ہیں کہ جس معنی میں آپ کے والدین رب ہے؟ والدین نے محنت کی, مزدوری کی, سروس کی, پیسے لا کے دے دیے, آپ کی ضرورتیں جو ہے وہ پوری ہو گئی, تو کیا خداوند عالم کی رازقیت بھی یہی ہے؟ عزیزان گرامی خداوند عالم کی رازقیت جو ہے وہ یہ نہیں ہے ماں باپ والی. خداوند عالم ضرورت کی تمام چیزوں کو انسان کی خلق کر رہا ہے, اور اس نے ایک ایسا نظام بنا دیا ہے کہ جس نظام کے تحت جو ہے وہ انسان کی تمام ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. کیا ماں کے لیے جس طرح سے رب ہونے کا تصور جو ہے وہ ہے, رب مجازی ہونے کا تصور ہے کہ بچے کو جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے نیوالے بنا بنا کے جو ہے اس کے منہ میں ڈال رہی ہے, تو کیا خدا کے راضی ہونے کا مطلب بھی یہی ہے کہ خداوند عالم بھی چھوٹے چھوٹے نیوالے بنا کے بچوں کے ہر ایک کے منہ میں ڈال رہا ہے؟ وہ اس کی رازقیت اور اس کی ربوبیت جو ہے وہ مجازی ہے. اصل حقیقی معنی میں رب صرف اور صرف خدا ہے. تمہارا لیکن ایک بات آ گئی تھی تو جو میں نے آپ حضرات خدمت میں عرض کر دی. کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جاہل انسان جو ہے وہ عزیزان گرامی افراط و تفریط سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. افراط و تفریط سے اگر بچنا ہے تو علم کے دامن میں انسان کو پناہ لینی پڑے گی, علم کا سہارا لینا پڑے گا, ورنہ دین کے کسی چیز کو جو ہے وہ بڑھا رہا ہوگا یا کسی کو گھٹا رہا ہوگا. تو اب یہ جو دین کے ارکان کو کسی کو بڑھا رہا ہے کسی کو کم کر رہا ہے, تو وہ خدا کا دین کہاں رہ گیا؟ تو اس کی اپنی خواہشات کا دین ہو گیا. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جہالت سے بچنا اگر دین کو سالم رکھنا ہے تو ضروری ہے. لیکن عزیزان گرامی جہالت کی مجبوری یہ ہے کہ جاہل جو ہے وہ اپنی کوتاہی اور اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہی نہیں ہو پاتا. امیر المومنین ہی دوسری جگہ کے اوپر ارشاد فرماتے ہیں کہ الجاہل لا یعرف تقصیرہ, جاہل جو ہے وہ اپنی کوتاہی کو, اپنی غلطی کو, اپنی کمی کو جو ہے وہ جانتا ہی نہیں. بھائی انسان جانے گا تبھی تو اس کی اصلاح کرے گا. جب انسان اپنی تقصیر کو, اپنی کوتاہی کو, اپنی غلطی کو جو ہے وہ مان ہی نہ رہا ہو, جانتا ہی نہ ہو, تو پھر اصلاح کرے گا تو کس کی کرے گا؟ اصلاح تو وہاں ہوتی ہے کہ جہاں انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے,
ایک انسان گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد اسے یہی پتہ نہ ہو کہ اس نے گناہ کیا ہے یا نہیں کیا، تو عزیزان گرامی ایسا انسان جو ہے وہ کیوں توبہ مانگنے لگا؟ ایسا انسان جو ہے وہ کیوں استغفار کرنے لگا؟ یا ایسا انسان جو ہے کیوں سدھرے گا؟ کیسے سدھرے گا؟ سدھرے گا تو اس وقت کہ جب وہ اپنی غلطی کو جانتا ہو. تو فرماتے ہیں الجاہل لا یعرف تقصیرہ ولا یقبل من النصیحہ لہ. اور جاہل کی ایک خرابی ہے کہ جاہل جو ہے وہ کسی کی نصیحت کو جو ہے وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور جب نصیحت ہی سننے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر عزیزان گرامی اس کی کیسے اصلاح ہوگی؟ اصلاح تو اس کی ہوتی ہے کہ جو نصیحت کو سننے کے لیے آمادہ ہو. تو بہرحال جہالت ایک قسم کی لا علاج بیماری ہے. اگر انسان متوجہ نہ ہو تو، متوجہ ہو جائے تو یہ کوئی بیماری ہی نہیں ہے. پر انسان کے لیے علم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. انسان اگر چاہے تو اپنے علم کے اندر ہر مرحلے کے اوپر جو ہے وہ اضافہ کر سکتا ہے. بہرحال یہ جہالت انسان کا مزاج جو ہے وہ ایک اپنے طور و طریقے کے اوپر جو ہے وہ بنا ڈالتی ہے. ایک خاص حالت انسان کی جو ہے وہ پیدا کر دیتی ہے. اور خاص طور کے اوپر اس وقت کہ جب جہالت جو ہے وہ ایک لمبے عرصے تک باقی رہے تو مزاج کے اندر جو ہے بالکل رچ بس جاتی ہے. ایک جگہ کے اوپر امیر المومنین جاہل کے اخلاق کو، جاہل کا اخلاق سے مراد جاہل کے طور و طریقے، جاہل کی روش کیا ہوتی ہے. من اخلاق الجاہل الاجابۃ قبل ان یسمع. فرماتے ہیں کہ جاہل کے اخلاق میں ایک یہ ہے کہ وہ جواب دینا شروع کر دیتا قبل اس کے بات کو سنے. سننے سے پہلے جواب، بات پوری سنی نہیں کسی کی اور جواب دینا جو ہے وہ شروع کر دیا. یہ جہالت کی علامت ہے. عزیزان گرامی پیغمبر اسلام کا طور و طریقہ، یعنی جو پیغمبر کی سنت رہی ہے، پیغمبر اسلام جب تک سامنے والا خاموش نہ ہو جائے اس وقت تک اس کا جواب نہیں دیتے تھے. حالانکہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے یہ پیغمبر سمجھ جاتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ اس کے ذہن کو جو ہے وہ سمجھتے نہیں تھے کہ یہ بات کیا کہنا چاہ رہا، سمجھ جاتے تھے. لیکن اس کے باوجود جو ہے جب تک وہ اپنی پوری بات نہ کہہ لے اس وقت تک جو ہے پیغمبر جواب نہیں دیتے تھے. تو بہرحال جاہل کے اخلاق میں سے، اس کے طور و طریقے میں سے ایک یہ ہے کہ سننے سے پہلے جو ہے وہ جواب دینا. والمعارضۃ قبل ان یفہم. اور جھگڑا کر لیتا ہے قبل اس کے کہ بات کو جو ہے وہ سمجھے. بحث کرنے لگے گا، بات سمجھا نہیں ہے، اولاً تو بات سنتا ہی نہیں ہے اور سن بھی لے تو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو فرماتے ہیں کہ اس سے جو ہے معارضہ کے لیے تیار ہو جاتا، بحث کے لیے، جنگ و جدال کے لیے، قبل اس کے کہ جو ہے وہ بات کو سمجھے. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں والحکم بما لا یعلم. اور حکم صادر فرما دیتا، یعنی اپنا فیصلہ دے دیتا، اقدام کر گزرتا ہے. بما لا یعلم، جس چیز کو وہ نہیں جانتا اس سلسلے میں جو ہے وہ حکم صادر فرما دیتا. کسی نے مسئلہ پوچھ لیا، اب انہوں نے اپنی فہم اور فراست کی بنیاد کے اوپر جو ہے جواب دینا شروع کر دیا. بھائی مسئلہ آپ کا نہیں پوچھا گیا، مسئلہ آغا سیستانی کا پوچھا گیا، مسئلہ رہبر معظم کا پوچھا گیا، مسئلہ مراجع کرام کا پوچھا گیا. آپ کا مسئلہ تھوڑی پوچھا گیا جو آپ اجتہاد فرما کے جو ہے وہ جواب دینے لگے. تو بہرحال یعنی حکم صادر کر دینا. ایک چیز نہیں جانتے لیکن نہ جاننے کے باوجود جو ہے وہ حکم صادر فرما رہے ہیں. جیسے دین اور شریعت کی لگام جو ہے وہ انہی کے ہاتھوں میں ہے. یہ جیسے فرما دیں گے وہ دین جو ہے وہ ادھری کی سمت جو ہے وہ مڑ جائے گا.
بہرحال یہ ایک عادت. اس کے علاوہ ایک اور جگہ کے اوپر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الجہل فی ثلاث، 3 چیزوں میں جہالت ہے. یعنی یہ 3 اقدام، 3 کام جو ہے وہ جہالت کے اوپر مبنی ہوتے ہیں. فرماتے ہیں کہ تبدل الاخوان، اپنے دوست اور احباب جو ہے وہ بدلتے رہنا. آج اس سے دوستی ہے، لہذا اس دوستی کا حق جو ہے بھرپور طور کے اوپر ادا کیا جا رہا ہے. کل کو انہیں چھوڑ کے جو ہے وہ کسی دوسرے کو پکڑ لیا، دوسرے کو چھوڑ کے جو ہے وہ تیسرے کو پکڑ لیا، اور اسی طرح سے جو ہے وہ زندگی گزارتے رہتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کا کوئی نہیں ہوتا، ان کا کوئی ہمدرد نہیں ہوتا، ان کا کوئی دوست نہیں ہوتا. بہرحال دوستی اگر کیا ہے تو دوستی کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہیے. اگر آپ ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں تو ہمدردی پورے طور کے اوپر ہونی چاہیے، نہ یہ کہ آج یہ اچھا ہے آپ کی نظر میں، کل کو کوئی اور اچھا ہے آپ کی نظر میں. حقیقت سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہے، آپ کے مزاج کو جو اچھا لگ رہا ہے وہ اچھا ہے، اور آپ کے مزاج کو جو برا لگ رہا ہے وہ برا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ والمنابذۃ بغیر بیان، اور بغیر دلیل کے جو ہے وہ جھگڑا کر لینا، بحث کر لینا. یعنی دلیل کوئی نہیں ہے، بات میں وزن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بحث پہ بحث انسان کیے جائے. وَالتَّجَسُّسُ عَمَّا لَا يَعْنِي، اور فرماتے ہیں کہ ایسی چیزوں کی تجسس میں رہنا کہ جن سے انہیں کوئی سروکار ہی نہیں ہے، اصلا جن سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. لا یعنی قسم کی چیزیں ہیں، نہ دنیاوی کوئی فائدہ ہے نہ اخروی کوئی فائدہ ہے، لیکن اس کے تجسس میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. فلاں آدمی جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، کیسے کما رہا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری تھوڑا ہی ہے کہ آپ جزا اور سزا دیں گے، آپ جو ہے وہ دوسرے کے متعلق فیصلہ کریں گے، آپ قسیم النار والجنہ جو ہے وہ بن جائیں گے. تو یہ صورتحال جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. انسان کو دخل ان چیزوں میں دینا چاہیے کہ جو اس سے متعلق ہو، جس میں دنیاوی فائدہ ہو، جس میں اخروی فائدہ ہو، نہ یہ کہ ایسی باتوں کے اندر مداخلت عزیزان گرامی کے جن سے کوئی سروکار ہی انسان کا نہ ہو. یہ چند حدیثیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی کہ جہالت کا مزاج، ناقابل علاج بیماری کہ جس کے بعد جو ہے وہ کوئی علاج ہی ممکن نہ ہو سکے. ایک اور حدیث سماعت فرما لیجیے. امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رغبتک فی المستحیل جہل، محال چیزوں کے اندر رغبت. آپ جانتے ہیں کہ مثلا یہ چیز ہو نہیں سکتی، محال ہے، لیکن چاہتے ہیں کہ ہو جائے. اب اس کے لیے اقدام بھی کر رہے ہیں اور وقت بھی ضائع کر رہے ہیں اور اپنی انرجی بھی ویسٹ کر رہے ہیں، اور اسی تمنا اور اسی آرزو کو لیے ہوئے جو ہے وہ جی بھی رہے. تو عزیزان گرامی یہ مستحیل یعنی محال چیزوں کے متعلق انسان سوچنے سے پھر اس دنیا کا آدمی نہیں رہتا، پھر وہ خیالات کی دنیا کا آدمی بھلے ہی ہو جائے، لیکن اس دنیا کا آدمی جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، اس دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا. اگر محالات کے پیچھے دوڑ رہا ہے کہ جو ہو ہی نہیں سکتی، اب اگر نہیں ہو سکتی ہے تو پھر انسان کا اس کے پیچھے دوڑنا ہی عزیزان گرامی حماقت اور جہالت نہ کہا جائے تو پھر کیا کہا جائے.
لیکن بہرحال جہالت کا یہ مزاج ہوتا ہے. تو یہ بہرحال قبل اس کے کہ انسان کے اندر جہالت جو ہے وہ رچ اور بس جائے اور اس کا مزاج بن جائے, اس کا شعار بن جائے, اس کا طور و طریقہ بن جائے, اس سے قبل انسان کو جو ہے وہ متوجہ ہو جانا چاہیے. اب وہ متوجہ ہونے کے لیے دیکھیں قدرت کے بنائے ہوئے ذرائع جو ہے وہ کم نہیں ہے. اولا تو کسی دور کے اندر کم نہیں رہے, ہر دور میں بہرحال انسان کے لیے امکانات تو رہے ہیں, ہر دور میں رہے ہیں, لیکن خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ آج کے دور کے اندر جو ہے وہ امکانات کہیں زیادہ فراہم ہیں. دیکھیے گمراہی کے اسباب آج کل بہت زیادہ ہیں, تو راہ راست کے اوپر آنے کے ذرائع بھی جو ہے وہ کہیں زیادہ ہیں. پہلے عزیزان گرامی مراجع کرام سے کتنا انسان کا جو ہے وہ واسطہ پڑتا تھا, کیسے کبھی کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو مراجع کرام سے مسئلہ پوچھنا جو ہے وہ کتنا مشکل ہو جاتا تھا. آج کے دور کے اندر کتنا آسان ہو چکا ہے. کل مجالس بہرحال اتنی نہیں ہوتی تھی جتنی آج ہو رہی ہیں. علماء بہرحال سماج اور معاشرے کے اندر اتنی تعداد میں نہیں تھے کہ جتنے آج کی دور میں ہیں. کتابیں اتنی فراوان نہیں تھیں جتنی آج ہیں, اور کتابوں سے الگ ہٹ کے جو نیٹ والی صورتحال آئی ہے, تو جہاں اس کے اندر جو ہے گمراہی کے بہت سے اسباب ہیں عزیزان گرامی, اس میں ہدایت کے بھی بہت سے راستے ہیں. یوٹیوب ہی کے اوپر اگر انسان جائے تو اپنی ہدایت, اپنے علم میں اضافے کے لیے بہت کچھ ہے کہ جو انسان اس سے حاصل کر سکتا ہے, بشرطے کہ انسان متوجہ ہو. اگر متوجہ ہو, صحیح طور کے اوپر متوجہ ہو, تو آج میں سمجھتا ہوں کہ کیا ہے کہ جو نہیں ہے. نیٹ کے اوپر ہزاروں لاکھوں کتابیں موجود ہیں, یعنی آپ جمع کرتے کرتے جو ہے وہ تھک جائیے گا, لیکن جو ہے وہ کتابیں اتنی ہیں, اتنی فراوان ہیں کہ آپ نہ تو زندگی بھر پڑھ سکتے ہیں نہ انہیں اکٹھا کر سکتے. تو بہرحال جہاں گمراہی کے راستے بہت سے پیدا ہوئے ہیں, وہیں جو ہے وہ انسان کے علم میں اضافے کے لیے بھی بہت سے راستے نیٹ نے فراہم کیے ہیں. یہ صرف ہماری ثوابدید کے اوپر منحصر ہے, یہ ہمارے فیصلے کے اوپر منحصر ہے کہ ہم اس سے جو ہے وہ غلط استعمال کریں یا صحیح استعمال کر لیں. دونوں راستے ہمارے سامنے کھلے ہوئے. تو بہرحال آج کے دور کے اندر جو ہے وہ جہالت جو ہے وہ عذر انسان کے لیے نہیں بن سکتی. جہالت کبھی بھی عذر نہیں بنتی, یہ غلط فہمی ہے. دیکھیں بعض مسائل کے سلسلے میں بہرحال آپ کو توضیح المسائل وغیرہ میں جو ہے وہ رعایت مل جائے گی جاہل مسئلہ کے لیے, کہ آپ مسئلے کو نہیں جانتے تو آپ کے لیے تھوڑی رعایت اس کے اندر دے دی گئی. لیکن عزیزان گرامی یہ رعایت جو ہے اولاً تو صرف مسائل کے حق میں سلسلے میں ہے, عقائد کے سلسلے میں کوئی رعایت نہیں ہے کہ آپ جاہل مسئلہ تھے. اب جاہل مسئلہ ہی ہوا کریں, لیکن عقائد جو ہے وہ عصر عقل جو ہے وہ حاصل کرنے ہیں. پیغمبر اسلام نے بوڑھی عورت, اولاً تو بوڑھی ضعیف, دوسرے ایک عورت گھر کی چار دیواری میں رہنے والی عورت, اس سے پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ تیرے پاس خدا کے وجود کے اوپر کیا دلیل ہے؟ تو چرخہ کاٹ رہی تھی, اس نے کاٹتے کاٹتے بتایا کہ دیکھو میں جیسے ہی اس کے اوپر سے ہاتھ ہٹا لیتی ہوں, اس کائنات جو یہ چل رہی ہے تو اس کا بھی کوئی چلانے والا ہے. اگر وہ کائنات کا چلانے والا اسے نہ چلائے تو یہ کائنات کا نظام جو ہے وہ ایک لمحے کے اندر درہم و برہم ہو کے رہ جائے. تو بہرحال کہنے کا مقصد صرف اتنا کہ ہمارے سامنے حضور راستے موجود ہیں. دنیا کی خبریں حاصل کریں, دنیا میں آج مسلمان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, دنیا کس رخ کے اوپر جا رہی ہے. دیکھیں اگر یہی نہیں پتا ہوگا کہ دنیا کس رخ کے اوپر جا رہی ہے تو پھر یہ آپ ہرگز نہیں سمجھ سکتے کہ آپ کو کرنا کیا چاہیے.
یہ آپ کی سمجھ میں تبھی آئے گا کہ جب آپ کو معلوم ہو کہ دنیا کے روش آپ کے سلسلے میں کیا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ اسے آپ سمجھنا چاہیں تو سمجھ نہیں سکتے. یہی یوٹیوب اور یہی نیٹ کے اوپر، اسی نیٹ کے اوپر آپ کو حالات جو ہے وہ بھرپور طور کے اوپر مل جائیں. تو جب اتنا آسان ہو چکا ہو جہالت کو دور کرنا، تو عزیزان گرامی پھر بھی اس کے باوجود جہالت ہماری صفوں کے درمیان رہے تو اس سے زیادہ بری چیز اور اس سے زیادہ قبیح چیز جو ہے وہ ہمارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے. تو بہرحال یہ صورتحال ہمارے سامنے ہے. یہ چند حدیثیں جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی، ان حدیثوں کو اس نظر سے دیکھیے کہ یہ ہمارے مولا نے ہم ہی سے خطاب کر کے ہمیں متنبہ کیا. یہ ہماری کمزوری یہی ہے کہ ہم جب بھی کوئی حدیث سنتے ہیں تو ہم یہ دیکھنے لگتے ہیں کہ یہ ہمارے پڑوس میں، ہمارے دوست اور احباب میں، ہمارے رشتہ داروں میں کس کے اوپر یہ حدیث چپک رہی ہے. مثلا غیبت کے سلسلے میں کوئی حدیث آئی تو اب ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ کون کون غیبت کر رہا ہے. عزیزان گرامی یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ خود ہم بھی کبھی کبھی غیبت کرتے ہیں. تو اگر اپنی غلطی کی طرف، اپنی طرف یہ سمجھیں کہ یہ حدیث جو ہے پیغمبر السلام نے یا ائمہ اہل بیت نے جو غیبت کی مذمت میں حدیث سنائی ہے، یہ ہمارے لیے سنائی ہے، اس کا خطاب ہم سے ہے نہ کہ دوسروں سے. بہرحال جہالت نہ انسان کو دنیا کا چھوڑتی ہے اور نہ آخرت کا چھوڑتی ہے. آج دنیا میں ترقی یافتہ قومیں وہی ہیں کہ جو علم سے مالا مال ہیں. آج دنیا میں ذلیل قومیں وہی ہو رہی ہیں کہ جو علم سے دور ہیں. آخر میں بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہوئے کہ بار الہ تو ہمیں توفیق عنایت فرما کہ تعلیمات اہل بیت اور قرآن کے اوپر گامزن ہو. بار الہ مومنین و مسلمین جہاں کہیں ہوں اور جن زحمتوں اور پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوں، خصوصیت کے ساتھ مومنین اور مسلمین فلسطین جو تاریخ کے انتہائی پردرد اور افسوسناک صورتحال سے دوچار ہیں. یعنی تاریخ نے واقعاً کبھی کسی دور کے اندر اتنی بڑی تعداد کو اوپر اس طرح سے ظلم و ستم نہیں دیکھا کہ جو آج کی دنیا، مہذب دنیا، اپنے آپ کو مہذب کہنے والی دنیا جو ہے وہ ان کے اوپر ظلم ڈال رہی ہے. بار الہ ان کی مدد فرما. بار الہ تمام مومنین و مومنات کو ان کی شرعی حاجات کے اندر موفق و معید فرما. ایک بیمار کے لیے دعا کے لیے خصوصی طور کے اوپر ایک برادر افغانی نے جو ہے وہ درخواست کی ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں. بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.